جلد یا بعدیر انسان یہ سمجھ جاتا ہے کہ اس کا اللہ کے سوا کوئی دوست نہیں ہے، صرف وہی مددگار ہے، صرف وہی رحمان ہے، صرف وہی سنتا ہے اور جواب دیتا ہے، صرف وہی نہیں جھٹکتا اور جتنی بار پلٹ کر جاؤ وہ اپنا لیتا ہے۔ گناہ چھوڑنا آسان نہیں ہوتا، مگر جو چھوڑ دیتا ہے وہ سکون پا جاتا ہے۔ ہر دن کوشش کیا کریں اپنی زندگی سے ایک گناہ کو کم کرنے کی۔ گناہوں کا بوجھ بعض اوقات اتنا بڑھ جاتا ہے کہ وہ ہماری زندگیوں میں مختلف بیماریوں، پریشانیوں اور تکلیفوں کی صورت میں نکلنے لگتا ہے۔ مشکل ہو رہی ہے، صبر کرنا ناممکن ہو رہا ہے، دل ڈوب رہا ہے، خود کو تنہا محسوس کر رہے ہو، لگ رہا ہے کہ اب کبھی کچھ ٹھیک نہیں ہوگا، تو ایک لمحے کے لیے آسمان کی طرف دیکھو، معلومات وہاں بھیج دو۔ وہ قادر ہے ہر شے پر، وہ تمہیں تنہا نہیں چھوڑے گا، التجا کر وہ سب ٹھیک کر دے گا۔ تم بس قرآن پڑھو تو دل بدل جائے، نماز پڑھو تو چہرہ روشن ہو جائے۔ کتنی دلکش ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں، عمل کرو تو زندگی سنور جائے۔ ہر پریشانی سے گناہ مٹتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن کو کوئی تکلیف نہیں پہنچتی، نہ تھکاوٹ، نہ بیماری، نہ غم، حتیٰ کہ کوئی فکر بھی جو اسے فکر مند کر دے، مگر اس کے بدلے اس کے گناہوں کو مٹا دیا جاتا ہے۔ پہلے قرآن ترجمے سے ایک بار لازمی پڑھ لیں کہ پتہ چل جائے کہ اللہ نے مسلم گھرانے میں کیوں اور کس لیے پیدا کیا۔ مسلمان گھر میں پیدا ہونا آپ کی نہیں، اللہ کی مرضی ہے۔ بدبخت ہے وہ شخص جس نے اپنی زندگی کو بدلنے کے لیے ہزاروں کتابیں پڑھ لیں، لیکن قرآن مجید اس کی الماری پر پڑا گرد آلود ہوتا رہا۔ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمانوں، اگر تم میں سے کوئی چاہتا ہے کہ وہ اللہ سے باتیں کرے تو اس کو لازم ہے کہ قرآن پڑھے۔ قرآن پاک کو تنہائی کا رفیق بنا لیں۔ اگر کسی دن قرآن پاک نہ پڑھ سکیں تو دوست کی طرح اس پر ہاتھ رکھ دیں کہ کل اچھی طرح ملیں گے، بہت سا وقت اکٹھا گزاریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اللہ کی طرف رجوع کرنے کے لیے قرآن سے بڑھ کر کوئی اور ذریعہ نہیں پا سکتے۔ دنیا کی محبت سے اللہ نہیں ملتا، مگر اللہ کی محبت سے دنیا اور جنت دونوں مل جاتی ہیں۔ جنت لے جانے والے 3 کام۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، سلام کو پھیلاؤ اور کھانا کھلاؤ بھوکوں کو، اور اس وقت کی نماز پڑھو جب لوگ سو رہے ہوں، تہجد کی، تم جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ گے۔ ہر انسان اپنی اپنی زندگی میں مختلف قسم کی جنگ لڑ رہا ہے، کوئی جیت رہا ہے، کوئی ہار رہا ہے، وقت سب ہی کا امتحان لے رہا ہے۔ اپنی جنگ ہمت سے لڑو۔ صبر کی آزمائش پر پورا اترنا آسان نہیں ہوتا، پر ناممکن بھی نہیں، لیکن صبر اور ہمت سے ہر جنگ جیتی جا سکتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص سورہ دہر کو لکھ کر اس کا پانی پیے تو اس کے دل کا درد بہتر ہو جائے گا، جسم صحیح و سالم ہو جائے گا اور بیماری سے نجات پائے گا۔ درود پاک پڑھنے والے بڑے نصیب والے لوگ ہوتے ہیں۔ یہ وہ واحد عبادت ہے جو اللہ پاک ہر کسی کو نہیں دیتے۔ بہت کم لوگ ہوتے ہیں جن کو یہ دی جاتی ہے، کیونکہ وہ اللہ کے خاص بندے ہوتے ہیں۔ قبر پر ہاتھ رکھ کر تلاوت و دعا کا فائدہ۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جب کوئی بندہ اپنا ہاتھ قبر پر رکھ کر کہتا ہے، خداوندہ اس مردہ کو بخش دے کہ یہ تیری بخشش کا محتاج ہے، اور قل ھو اللہ احد اور سورہ فاتحہ پڑھتا ہے، تو خدا اس قبر کو روشن اور کشادہ کرتا ہے اور اس دعا کرنے والے کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہر چیز کا ثواب کا اندازہ ہے، مگر صبر کے ثواب کا کوئی اندازہ نہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز مصروف زندگی کو مشکل بنا دیتی ہے، لیکن نماز مصروف زندگی کو بھی آسان بنا دیتی ہے۔ محبت اللہ سے ہو تو مزہ دیتی ہے، نہ خوف ہے جدائی کا، نہ خطرہ ہے بے وفائی کا۔ اس اللہ سے ڈرتے رہو جس کی صفات یہ ہیں کہ اگر تم بات کرو تو سنتا ہے، اگر دل میں رکھو تو وہ جانتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، جو شخص تم پر غصہ کرے مگر پھر بھی تعلق ختم نہ کرے، وہ برے وقت میں تمہارا سچا ساتھی ہے۔ موت کے بعد تیسرے دن ناخن گر جاتے ہیں، 4 دن بعد بال گھٹ سڑ جاتے ہیں، 5ویں دن بعد دماغ ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے، 6 دن بعد معدہ اور دیگر اجزاء باہر نکل آتے ہیں، 60 دن بعد ہڈیوں کے سوا سب کچھ ختم ہو جاتا ہے۔ غرور، تکبر، نفرت، دولت کی ہوس، دلوں میں بغض، دشمنی، رنجشیں، کینہ، حسد، شہرت اور عزت۔ جب آپ اپنی بات بتانے اور جذبات کی وضاحت دینے میں ناکام ہو جائیں تو اس وقت سب کچھ اللہ پر چھوڑ کر پیچھے ہٹ جانا چاہیے۔ ہمیشہ اپنے رب سے پوری امید رہو۔
کیونکہ اس پوری دنیا میں جتنی جلدی رب راضی ہوتا ہے اتنی جلدی کوئی بھی راضی نہیں ہوتا۔ یہ غم اور مصائب ہمیں ہماری اوقات میں رکھنے کے لیے آتے ہیں۔ جب کبھی ہم انا میں اڑنے لگتے ہیں یا جفا میں حد سے بڑھ جاتے ہیں تو یہ ہمیں ہمارے مقام پر واپس چھوڑنے آ جاتے ہیں۔ اشفاق احمد۔ 4 بیویوں پہ راضی لوگ 4 بیٹیوں پہ رونے لگتے ہیں۔ تکلیف، کبھی بھی کسی کو تکلیف مت دیں۔ جانداروں کو دی جانے والی تکلیف یقیناً آپ کی دعاؤں کی قبولیت میں رکاوٹ بھی بن جاتی ہے اور آخرت کا حساب الگ سے دینا ہوتا ہے۔ فجر میں قرآن۔ اے پیغمبر، سورج ڈھلنے کے وقت سے لے کر رات کے اندھیرے تک نماز قائم کرو اور فجر کے وقت قرآن پڑھنے کا اہتمام کرو۔ بے شک صبح کے قرآن میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں۔ میں بہت خوش ہوں کیونکہ مجھے کسی سے کوئی امید نہیں ہے سوائے اللہ تعالیٰ کی ذات سے۔ وہی میرا رب ہے، وہی میرا سب ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، جب کبھی کسی ضرورت مند کی آواز تمہارے کانوں تک پہنچے تو اللہ کا شکر ادا کیا کرو، کیونکہ اللہ نے اپنے بندے کی مدد کے لیے تمہیں پسند کیا ہے، ورنہ وہ اکیلا ہی کافی ہے سب کے لیے۔ سنہری حروف، دل میں اترنے کے لیے سیڑھیوں کی نہیں بلکہ اچھے الفاظ اور اچھے اخلاق کی ضرورت ہوتی ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، انسان کی تباہی 3 چیزوں میں ہے: تکبر، حرص اور حسد۔ معاشرے کے بدترین لوگ وہ ہیں جو کمزور کی غلطی پر شور مچاتے ہیں اور طاقتور کی غلطی پر مجرمانہ خاموشی اختیار کرتے ہیں۔ کسی بھی کم ظرف کا احسان نہ لو، وہ ایک دفعہ احسان کر دے گا پھر ساری زندگی تم اس سے پھنس جاؤ گے۔ اپنی آزادی اپنے ہی ہاتھ میں رکھو، کسی اور کے ہاتھوں میں نہ دو۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ جو کچھ تمہارے پاس دنیا میں ہے وہ ایک دن ختم ہو جائے گا، اور جو عمل تم اللہ تعالیٰ کے پاس بھیجو گے وہ ہمیشہ باقی رہے گا۔ حدیث مبارک، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمیوں میں سب سے برے قیامت کے دن وہ لوگ ہوں گے جو 2 روپے ہیں اور کبھی کچھ کہتے ہیں اور کبھی کچھ کہتے ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے پہلے جو چیز انسان کے ترازو اعمال میں رکھی جائے گی وہ انسان کا وہ خرچ ہوگا جو اس نے اپنے گھر والوں پر کیا ہوگا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مؤذن کی آواز کو جن و انس اور دوسری چیزیں سنتی ہیں، وہ سب قیامت کے دن اس کے حق میں گواہی دیں گی۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں پر آسانی کرو، سختی نہ کرو اور خوشی کی بات سناؤ، نفرت نہ دلاؤ۔ مریض کی عیادت، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مریض کی عیادت کرنے والا واپس آنے تک جنت کے باغ میں رہتا ہے۔ خوشی کبھی کبھی بہت تفصیل سے جواب دیتی ہے۔ زندگی میں سب لوگ رشتہ دار یا دوست بن کر نہیں آتے، کچھ لوگ سبق بن کر بھی آتے ہیں۔ اللہ کا شکر ادا کیا کرو، قرآن پاک بھی الحمدللہ سے شروع ہوتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب دعا کرتے وقت تمہاری آنکھوں سے آنسو آنے لگے تو سمجھ جانا تمہاری دعا بارگاہ الہی میں قبول ہو چکی ہے۔ نہ رکی وقت کی گردش، نہ زمانہ بدلا، پیڑ سوکھا تو پرندوں نے ٹھکانہ بدلا۔ وقت گزرنے کے بعد اگر کسی کو کسی کی قدر آ جائے تو اسے قدر نہیں افسوس کہتے ہیں۔ ایسا لگتا ہے جیسے میرے اندر 2 لوگ ہیں، ایک وہ جو پوری دنیا کو دیکھنا چاہتا ہے اور دوسرا جو اپنا کمرہ چھوڑنا نہیں چاہتا۔ جگہ جگہ منہ مارنے والے کہیں کے نہیں رہتے، پھر چاہے وہ مرد ہو یا عورت۔ کیا ہمارے دکھوں میں سب سے بڑا دکھ یہ نہیں ہے کہ ہم گزر رہے ہیں، گزرتے جا رہے ہیں اور گزر چکے ہیں؟ بے قدرے لوگوں سے جذبات جوڑ کر سوائے بربادی کے کچھ نہیں ملتا۔ سب سے قیمتی ہدیہ، کسی کو کچھ دینا ہی ہدیہ نہیں ہوتا، بلکہ کسی پر غصہ آ جائے تو اس کا اظہار نہ کرنا، اور کسی کے راز معلوم ہو تو انہیں چھپانا، کسی کو معاف کرنا بہت مشکل ہو تو اسے معاف کر دینا، کسی کی عزت کو تار تار کرنے سے اپنی زبان کو بچانا بھی ہدیہ ہے۔ کچھ لوگ اپنے آپ کو فرشتہ سمجھتے ہیں اور وہ ہوتے بھی ہیں، لیکن ان کی اصل صفت اسرائیل جیسی ہوتی ہے، یعنی موت کا فرشتہ۔ جس مرد کی جرابیں پھٹی ہوں یا بٹن ٹوٹا ہو تو اس کو 2 میں سے ایک کام فوراً کر لینا چاہیے، شادی کر لے یا طلاق دے دے، اٹلی کی کہاوت۔
اے اللہ مجھے آنے والی بہترین دن عطا فرما اور میرے نصیب میں ایسے لکھ دے جس سے میرا دل خوش ہو اور مجھے ذہنی سکون عطا کر اور میرے معاملات کو آسان کر دے، آمین ثم آمین۔ بد نصیب شوہر کی 3 نشانیاں۔ بیوی کے ہوتے ہوئے غیر عورتوں سے مراسم رکھنے والا، چھوٹی چھوٹی باتوں پر بیوی پر تشدد اور گالم گلوچ کرنے والا، وفادار اور خدمت گزار بیوی کی قدر نہ کرنے والا۔ تھک گئے ہو دیکھو پریشان مت ہونا، وہ اپنے بندے کو مسلسل تکلیف میں نہیں رکھتا، راحتیں جلد نصیب ہوں گی انشاءاللہ۔ انسان کے الفاظ سب کچھ ہوتے ہیں، دل جیت بھی لیتے ہیں، دل چیر بھی دیتے ہیں۔ جانتے ہو یقین کیا ہے؟ جب انسان بری طرح ہار جائے اور پھر دل سے آواز آئے کوئی بات نہیں، اللہ پاک ہے نا۔ اپنے دل کی کیفیات اسے بتایا کریں کہ آپ کیا محسوس کر رہے ہیں، کتنی تکلیف میں ہیں۔ اب یقین کریں وہ بہت پیار سے سنے گا اور اس کے سامنے رو لینے سے ہی آپ کے دل میں سکون اترے گا، بے شک وہ دلوں کا ہمراز ہے۔ ہم سفر خوبصورت نہیں بلکہ مخلص ہونا چاہیے۔ جس کو مخلص انسان مل جائے وہ دنیا کا سب سے امیر ترین انسان ہے۔ رزق عورت کے نصیب سے ہوتا ہے اور اولاد مرد کے نصیب سے، لہٰذا رزق کے لیے کبھی مرد نہ چھوڑو اور اولاد کے لیے کبھی عورت نہ بدلو۔ جب آپ اپنے خالق کے دیوانے ہو جاتے ہیں تب مخلوق آپ کی دیوانی ہو جاتی ہے۔ یہ بڑے راز کی بات ہے، آشکار ہو چکی۔ موتی کیچڑ میں گر کر بھی قیمتی رہتا ہے اور دھول آسمان پر چڑھ کر بھی بے قیمت رہتی ہے۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، تمہاری پریشانیاں تمہاری بے ادبی اور ناشکری۔ زندگی بہت عجیب ہے، ہم کسی بھی چیز کے بغیر آتے ہیں، پھر ہم ہر چیز کے لیے لڑتے ہیں، پھر ہم ہر چیز چھوڑ کر بغیر کسی چیز کے رخصت ہو جاتے ہیں۔ پاس ہونے سے زیادہ ضروری ساتھ ہونا ہوتا ہے۔ کچھ لوگ عمر بھر ہمارے پاس تو رہتے ہیں پر ساتھ کبھی نہیں ہوتے، کچھ لوگ پاس نہیں ہوتے لیکن تاحیات ساتھ ہوتے ہیں۔ جو تکلیفیں پہلے آئی تھیں کیا وہ یاد ہیں تمہیں؟ وہ کس نے مٹائی تھیں؟ اللہ نے نا، تو پریشان نہ ہو، اب بھی وہی تمہارے سارے غم دور کر دے گا کہ تمہیں یاد بھی نہیں رہیں گے اپنے غم۔ محبت کبھی خاص لوگوں سے نہیں ہوتی، جن سے ہوتی ہے وہی خاص بن جاتے ہیں۔ اگر اللہ وہ چیز لے سکتا ہے جس کے کھونے کی آپ نے کبھی توقع نہیں کی تھی تو وہ ان کی جگہ ایسی چیز دے سکتا ہے جس کا آپ نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوگا۔ ہمیں اللہ کے ساتھ اپنے گمان کو صاف اور شفاف بنانا ہوتا ہے، اللہ کے بارے میں حسن ظن رکھنا ہوتا ہے اور یہ سوچنا ہوتا ہے کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے اللہ کبھی بھی ہم سے دستبردار نہیں ہوگا، ایٹ لیسٹ ہم پر ہمارا رب رحم کرنا نہیں چھوڑے گا۔ اللہ یقین والوں کے لیے راستے بناتا ہے، اور جانتے ہو یقین والے کیسے ہوتے ہیں کہ جب ان کی دعائیں بھی ان کے مخالف ہو جائیں وہ تب بھی اللہ سے مانگنا نہیں چھوڑتے۔ ایسا یقین جب ساری دنیا ان کی آنکھوں کے سامنے بکھرتی ہوئی دکھائی دے رہی ہو پھر بھی وہ آسمان کی جانب دیکھ کر کہتے ہیں ہمیں پتہ ہے تو ہمیں تھام لے گا۔ ہر انسان کے ساتھ چلنا یا نہ چلنا وہ آپ کی مرضی ہے، لیکن کوشش کریں جس کے ساتھ بھی چلیں، جب تک بھی چلیں مخلص ہو کے چلیں۔ جن لوگوں نے آپ کو اپنے برے گمان کی بدولت چھوڑ دیا انہیں آپ اپنی نیک نیتی کے ساتھ چھوڑ دیں۔ محبت صرف وہی حلال ہے جو نکاح کے بعد ہوتی ہے، بنا نکاح کے سوشل میڈیا کی یہ محبتیں سوائے جہنم کی آگ اور ذلت کے سوا کچھ نہیں۔ یقین خالی دل کو بھر دیتا ہے اور بے یقینی بھرے دل کو خالی کر دیتی ہے۔ ہر انسان اپنا بہت کچھ بدل سکتا ہے، حتیٰ کہ شکل بھی تبدیل کر سکتا ہے، لیکن وہ فطرت نہیں بدل سکتا۔ برائی ڈھونڈنے کا شوق ہے تو آئینے سے کام لیجئے، دوربین سے نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اس اللہ سے ڈرتے رہو جس کی صفات یہ ہیں کہ اگر تم بات کرتے ہو تو سنتا ہے، اگر دل میں رکھتے ہو تو وہ جانتا ہے۔ آپ کی آنکھیں اکثر وہی لوگ کھولتے ہیں جن پر آپ آنکھیں بند کر کے بھروسہ کرتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، صرف ایک ایسی محبت ہے جس میں طعنہ نہیں، الزام نہیں، رسوائی نہیں، شرمندگی نہیں، بے سکونی نہیں، وہ ہے اللہ کی محبت۔ قرآن کریم وہ واحد کلام ہے جو ایک ہی وقت میں سینکڑوں طرح کے مختلف درجات کی عقل رکھنے والوں سے ان کی سمجھ کے مطابق خطاب کرتا ہے۔ حاصل اور لا حاصل کے دائروں میں سب گھوم رہے ہیں، حاصل کی ناقدری اور لا حاصل کی حسرت ختم ہی نہیں ہوتی۔ کثرت کلام دل کی سختی کا ذریعہ ہے،
علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جب آدمی کا دل سخت ہو جاتا ہے تو آنکھیں بھی خشک ہو جاتی ہیں، اور دل کی سختی ان 4 چیزوں میں حد سے تجاوز کرنے کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے: کثرت طعام، کثرت کلام، کثرت سے سونا اور کثرت سے لوگوں کے ساتھ میل جول۔ جب بیٹیوں کو رخصت کیا کریں تو انہیں بتایا کریں کہ ہم نے انسان کا بچہ دیکھ کر رشتہ کیا ہے، اگر جانور نکل آئے تو واپسی کا دروازہ کھلا ہے، واپس آ جانا، کیونکہ شادی دوبارہ ہو سکتی ہے اور اسلام میں ایسی کوئی قید نہیں، اور نہ ہی گھر کا ٹوٹنا برائی ہے۔ زندگی ایک بار ملتی ہے، اسے خود غرضیوں اور نفسیاتی مریضوں کے لیے گنوانا جہالت ہے۔ بیٹیوں کو صحیح معنوں میں محبت اور تحفظ دیں۔ حضرت خدیجہ پہلی عورت تھیں جنہوں نے نکاح کا پیغام نبی کو بھیجا۔ یوں اللہ پاک نے ان کے ذریعے لڑکی کو خود اپنا خاوند پسند کرنے کی آزادی دی۔ اکثر لوگ اپنی ضرورت کے وقت ہی آپ کو یاد کرتے ہیں، تو برا مت مانیے، کیونکہ چراغ کی یاد تبھی آتی ہے جب اندھیرا ہوتا ہے۔ میں نے زندگی سے پوچھا تو اتنی مشکل کیوں ہے؟ زندگی نے ہنس کر کہا، دنیا آسان چیزوں کی قدر نہیں کرتی۔ حقیقت، دنیا کا سب سے اچھا تحفہ وقت ہوتا ہے، اور اگر کوئی آپ کو وقت دیتا ہے تو وہ آپ کو اپنی زندگی کا وہ پل دیتا ہے جو کبھی لوٹ کر نہیں آتا۔ زندگی بہت مختصر ہے، سمجھ آتے آتے گزر جاتی ہے۔ دل میں کوئی بات نہ رکھیں، نہ جھگڑے طویل ہونے دیں، معاف کر دیں، کیونکہ معاف کر دینا اللہ کو پسند ہے۔ جن سے تعلق رکھنا ہو ان سے بحث نہیں کی جاتی، اور جن سے تعلق نہ رکھنا ہو ان سے بحث کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ اے خدا، تو صبر غفلتوں پہ میری پردہ ڈال دے، تو عطا کر سجدہ ریزی، اے خدا شکر کے سانچے میں مجھ کو ڈھال دے، آمین۔ وضاحت کے چکر میں اپنا وقت برباد مت کرو، لوگ وہی سنتے ہیں جو وہ سننا چاہتے ہیں۔ دنیا کا سب سے بڑا انصاف یہ ہے کہ یہاں گناہ کے متلاشی کو گناہ اور فضل کے متلاشی کو فضل ملتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ہمیشہ اخلاق سے بات کرو، کیونکہ انسان پر سب سے زیادہ مصیبتیں اس کی اپنی زبان کی وجہ سے آتی ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن مومن کے میزان میں اچھے اخلاق سے بھاری کوئی چیز نہیں ہوگی، اور اللہ تعالیٰ بے حیا بد زبان سے نفرت کرتا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے، آدم کے بیٹے میری عبادت کے لیے فارغ ہو جا، میں تیرا سینہ قناعت سے بھر دوں گا اور تیرے فقر کو دور کر دوں گا۔ اگر تو نے ایسا نہ کیا تو میں تیرے سینے کو مصروفیت سے بھر دوں گا اور تیرے فقر دور نہیں کروں گا۔ تعلقات میں ایک چیز ہوتی ہے ریڈ فلیگ، سرخ جھنڈے، جب وہ نظر آئیں تو سنبھل جانا چاہیے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ماں کی دعا اولاد کے حق میں بہت تیزی سے قبول ہوتی ہے۔ 2 چیزیں ایسی ہیں جس میں کسی کا کچھ نہیں جاتا، ایک مسکراہٹ اور دوسری دعا، ہمیشہ بانٹتے رہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے، اللہ مجھے بری عادتوں، برے کاموں، بری خواہشوں اور بری بیماریوں سے بچا۔ موت انسان کو مار دیتی ہے، لیکن اچھے لوگ ہمیشہ زندہ رہتے ہیں، لوگوں کے دلوں میں، لفظوں میں اور دعاؤں میں۔ جب انسان اپنے رب پر اس قدر بھروسہ کر لیتا ہے کہ اس کے علاوہ کوئی بھی اس کی ضرورت پوری کرنے والا نہیں، تو اللہ بھی اپنے بندے کو مایوس نہیں لوٹاتا۔ اے اللہ، ہمارے ایمان کو اتنا مضبوط بنا دے کہ یہ بدلتے موسم، یہ سردی ہمیں تیری عبادت میں، خاص طور پر نماز میں سستی نہ آنے دے، آمین ثم آمین۔ اے میرے پروردگار، میں نے تیرے سپرد کر دیے وہ سفر جن کی منزل سے میں لاپتہ ہوں، اور وہ مراحل جن کو میں نہیں جانتا۔ مشکلیں حل ہو جایا کرتی ہیں، درد کم ہو جاتا ہے، ہماری سن لی جاتی ہے، سکون دے دیا جاتا ہے، رنجشیں مٹ جاتی ہیں، ایک خاص وقت پہ، ہاں جب وہ اللہ چاہے۔ دوست بنانے سے پہلے کبھی کسی کے چہرے کو مت دیکھو، بلکہ اس کے اخلاق اور چاہت کو دیکھو، کیونکہ اگر سفید رنگ میں وفا ہوتی تو نمک زخموں کی دوا ہوتی۔ پتھر میں ایک نقص ہے کہ وہ کبھی پگھلتا نہیں ہے، لیکن پتھر میں ایک خوبی بھی ہے کہ وہ کبھی بدلتا نہیں ہے۔ دنیا کے لباسوں میں سب سے خوبصورت حیا کا لباس ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ساری دنیا کے سارے لوگ تجھے اپنے فائدے کے لیے چاہتے ہیں، صرف تیرا رب ہی ہے جو تجھے تیرے فائدے کے لیے چاہتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اپنی خوشی کے لیے کسی دوسرے کی خوشی خاک میں مت ملاؤ، ہماری وہ خوشی بیکار ہے جس کے پیچھے کسی کے آنسو ہوں۔ تنقید کے لیے علم کا ہونا ضروری ہے، جبکہ نکتہ چینی کے لیے جہالت ہی کافی ہے۔ خلوص اور عزت بہت نایاب تحفے ہیں، اس لیے ہر کسی سے ان کی امید نہ رکھو، کیونکہ بہت کم لوگ دل کے امیر ہوتے ہیں۔
اپنے حصے کا کام کیے بغیر دعا پر بھروسہ کرنا حماقت ہے اور اپنی محنت پر بھروسہ کر کے دعا سے گریز کرنا تکبر ہے۔ تنگ دستی میں سخاوت کرنا، غصے میں سچ بولنا اور طاقت ہوتے ہوئے معاف کرنا بہترین نیکی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ توبہ روح کا غسل ہے، جتنی بار کرو گے روح میں اتنا ہی نکھار آئے گا۔ کتنا مشکل ہوتا ہے ان لوگوں کی لاپرواہی کو برداشت کرنا جن کی طرف سے ہمیں ہمیشہ یہ گمان ہوتا ہے کہ وہ ہمیں کانٹا بھی نہ چبھنے دیں گے۔ پتہ نہیں ہم رب سے جڑنے کے لیے اپنے ٹوٹنے کا انتظار کیوں کرتے ہیں۔ ہر لکھی ہوئی بات کو ہر پڑھنے والا نہیں سمجھ سکتا، کیونکہ لکھنے والا احساس لکھتا ہے اور پڑھنے والا صرف الفاظ پڑھتا ہے۔ لباس قیمتی ہو یا سستا کردار کو نہیں چھپا سکتا۔ اپنے کردار کو اچھا کرو، ہر لباس میں اچھے لگو گے۔ دوسروں کی اولاد کو نصیحت کرنے والوں کی اپنی اولاد ان کے قابو میں نہیں ہوتی۔ خاموشی تمام سوالوں کا بھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے اچھی زندگی وہ بسر کرتے ہیں جو اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے اللہ کے سوا کسی اور پر بھروسہ نہیں کرتے۔ یقین مضبوط ہو تو اللہ پاک کا ہر فیصلہ سکون دیتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، احسان کرنے اور درگزر کے ذریعے گناہوں کو چھپانے سے عظمت اور بزرگی ملتی ہے۔ جب دل اداس ہو اور وجہ بھی نہ سمجھ آ رہی ہو تو سورہ رحمان پڑھ لیا کرو، دل کو سکون آ جائے گا۔ یقین رکھیں جنہوں نے آپ کو تکلیف دی سکون میں وہ بھی نہیں ہیں۔ کچھ لوگ گھڑی کی طرح ہوتے ہیں، جب بھی ان کی طرف دیکھو اپنی اوقات بتا دیتے ہیں۔ تمہارے نفس کی تربیت کے لیے اتنا کافی ہے کہ تم ان چیزوں سے دوری اختیار کرو جو تمہیں دوسروں میں بری لگتی ہیں۔ عاجزی میں کامیابی، تکبر میں ناکامی، سچ میں خوشی، جھوٹ میں پریشانی، صبر میں برکت، غصے میں نقصان، گناہ میں بیماری اور استغفار میں شفا ہے۔ اے میرے مالک، ہر شر سے، گناہ سے، آنے والی آفات سے، شیطان کے وسوسوں سے بچا۔ میرے مولا ہمیں سیدھی راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں اپنی حفظ و ایمان میں رکھ اور ہماری حاجات کو غیبی مدد سے پورا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ خوبصورت عمل انسان کی شخصیت بدل دیتا ہے اور خوبصورت اخلاق انسان کی زندگی۔ بہت آسان ہے نیکیاں کرنا، اصل کام ہے ان نیکیوں کو سنبھال کے رکھنا۔ ریاکاری، غیبت، چغلخوری سے یہ سب خراب ہو جائیں گے۔ کوئی دن ایسا نہیں جب میں نے رحمان کو رحیم نہ پایا ہو۔ مولا علی کا فرمان ہے، تم کسی کو دل سے چاہو اور وہ تمہاری قدر نہ کرے تو یہ اس کی بدنصیبی ہے تمہاری۔ لکھنے والے نے کیا خوب لکھا ہے، زندگی جب مایوس ہوتی ہے تبھی محسوس ہوتی ہے۔ رب کی رضا سے جو ملے جھولی میں بھر لیں۔ خوشی مل رہی ہے تو اسے سمیٹیں گے تو آگے جا کر خوشی ہی بانٹیں گے، اور اگر پھولوں کے ساتھ لگے کانٹوں سے ہی دل جلاتے رہیں گے تو خار بن کر کسی کا دل ہی زخمی کریں گے۔ جھولی بھرتے جائیں اور جھولی خالی بھی کرتے جائیں تاکہ سفر جاری رہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کے لیے بعض لوگ ایسے ہیں جیسے کسی کے گھر کے خاص لوگ ہوتے ہیں۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، وہ کون لوگ ہیں؟ ارشاد فرمایا، قرآن شریف والے کہ وہ اللہ والے اور اس کے خاص لوگ ہیں۔ پرندوں کو دانہ ڈالنے والا ہر شخص ہمدرد نہیں ہوتا۔ بہت سے لوگوں نے جال بچھا رکھا ہوتا ہے، اسی طرح بہت سے لوگ ہمدرد بن کر آپ کے قریب آ جاتے ہیں، اور جب آپ بھروسہ کرنے لگتے ہیں تو آپ کو دھوکہ دینے سے گریز نہیں کرتے۔ جو دوسروں کو اپنے قابل نہیں سمجھتے، حقیقت میں وہ خود کسی قابل نہیں ہوتے۔ جب دولت آنے سے کسی کا اخلاق تباہ ہو جائے تو سمجھ لو اس کے زوال کا وقت شروع ہو گیا ہے۔ حوصلہ افزائی کرنا سیکھیے، پریشان تو سبھی کرتے ہیں۔ بعض لوگوں سے ہمارا رشتہ ہماری وجہ سے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کا عطا کیا ہوا ایک حسین تحفہ ہوتا ہے، جس پر ہمارا اختیار ہونا ہو پھر بھی ایک اپنائیت کا احساس ہوتا ہے۔ ذہنی سکون، بدگمانی میں اتنی طاقت ہے کہ وہ ذہنی سکون برباد کرنے کے ساتھ ساتھ انسان کے خونی رشتوں کو بھی منٹوں میں ختم کر دیتی ہے۔ اگر کسی کو تکلیف دیکھ کر بھی اچھے سے سو لیتے ہو تو اپنے ضمیر کا جنازہ پڑھ لو، کیونکہ وہ وفات پا چکا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، وہ جگہ چھوڑ دو جہاں تمہاری دو چیزوں کی قدر نہ ہو، تمہارے احساس کی، تمہارے الفاظ کی، پھر چاہے وہ کسی کا گھر ہو یا کسی کا دل۔ عورت کی محبت سے نہیں نفرت سے ڈرو کہ جسے وہ خاص سیام کر دے تو اس کے حق میں کی گئی دعائیں بھی چھین لیتی ہے۔
کچھ لوگ قسمت کی طرح ہوتے ہیں جو دعا سے ملتے ہیں، اور کچھ لوگ دعا کی طرح ہوتے ہیں جو قسمت بدل دیتے ہیں۔ جیب بھاری ہو تو دشمن بھی خطائیں معاف کر دیتے ہیں، اور ہاتھ خالی ہوں تو سگے بہن بھائی بھی سلام نہیں کرتے۔ بس اتنی سی کوشش کیا کریں کہ کوئی آپ کی وجہ سے رب کے سامنے نہ روئے۔ تمہارے نفس کی تربیت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ تم ان چیزوں سے دوری اختیار کرو جو تمہیں دوسروں میں بری لگتی ہیں۔ بوجھ صرف گناہوں کا نہیں ہوتا، کچھ نیکیاں بھی بوجھ بن جاتی ہیں۔ ہاں، ہر وہ نیکی جس پر مان ہونے لگے، ہر وہ نیکی جس پر دل مطمئن ہونے لگے، اور ہر وہ نیکی جسے کرنے پر باقی سب گناہگار لگنے لگے، بوجھ ہیں۔ یاد رکھیں، بعض اوقات عبادتیں نہیں، ندامتیں قبول ہو جاتی ہیں۔ زندگی کو بڑی بڑی خواہشوں کے پورا نہ ہونے پر افسوس کرنے میں ضائع مت کریں۔ چھوٹی چھوٹی چیزیں اور نعمتوں میں خوش رہنا سیکھیں اور زندگی بہت خوبصورت لگے گی۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب قیامت کے دن ایسے لوگوں کو ثواب دیا جائے گا جن کی دنیا میں آزمائش تھی، تو اہل عافیت خواہش کریں گے کہ کاش دنیا میں ان کی کھالیں کینچیوں سے قطع دی جاتی۔ الفاظ وہ نہیں ہوتے جو آپ منہ سے نکالیں، بلکہ الفاظ وہ ہوتے ہیں جو کسی کے دل میں اتر جائیں۔ الفاظ کا ذخیرہ تو ہر انسان کے پاس ہوتا ہے، مگر بہترین الفاظ کا چناؤ اس انسان کو انمول بنا دیتا ہے۔ قیامت کے دن اپنے گناہوں کا پردہ چاہتے ہو تو کسی کی غلطی کو سب کے سامنے بے پردہ نہ کرو۔ دل ایک پیالہ ہے، اگر اس کو رحم، شفقت، محبت سے نہ بھرا جائے تو یہ حسد، بغض اور تکبر سے بھر جاتا ہے۔ حاجت روائی تین چیزوں کے بغیر پائیدار نہیں ہوتی۔ اسے چھوٹا سمجھا جائے تاکہ وہ بڑی قرار پائے، اسے چھپایا جائے تاکہ وہ خود بخود ظاہر ہو، اور اس میں جلدی کی جائے تاکہ وہ خوشگوار ہوں۔ یاد رکھیں، ساری کی ساری چالاکیاں اور ہوشیاریاں صرف اس دنیا میں ہی ہیں۔ اس کو بیوقوف بنا لیا، اس کو بیوقوف بنا لیا، اس سے جھوٹ بول لیا، اس کو دھوکہ دے دیا، لیکن ہم یاد رکھیں جو کچھ ہم کر رہے ہیں وہ ہواؤں میں نہیں اڑ رہا، بلکہ فرشتے لکھ رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ خوبصورت انسان وہی ہے جس سے بات کرنا آسان ہو، جس سے مشکل میں مدد مانگنا آسان ہو، اور جو دوسروں کے دکھ درد میں شامل رہے، جو آنسو صاف کرنا جانتا ہو، جو مرہم بننا اور مرہم لگانا جانتا ہو۔ اگر آپ ایسے انسان ہیں تو یقیناً اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت خاص بنایا ہے۔ عقل کی کروڑوں دلیلیں اللہ سے ایک گناہ بھی معاف نہیں کرا سکتی، لیکن ندامت کا ایک آنسو زندگی بھر کے گناہ معاف کرا سکتا ہے۔ لوٹ آؤ اپنے رب کی طرف اس سے پہلے کہ لوٹا دیے جاؤ۔ فلاح اس نے پائی ہے جس نے پاکیزگی اختیار کی اور اپنے پروردگار کا نام لیا اور نماز پڑھی، لیکن تم لوگ دنیاوی زندگی کو مقدم رکھتے ہو، حالانکہ آخرت کہیں زیادہ بہتر اور کہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو دوسرے کو نقصان پہنچائے اللہ اسے نقصان پہنچائے گا، اور جو دوسروں کو تکلیف دے اللہ تعالیٰ اسے تکلیف دے گا۔ جو شخص اللہ سے مسلسل استغفار کرتا ہے، اللہ اس کے لیے ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ اور ہر پریشانی سے نجات کا ذریعہ بنا دیتا ہے، اور اسے ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوتا۔ لوگوں کو دل سے اتارنا بھی سیکھیں، ہر کسی کا بوجھ دل میں رکھ کر نہیں گما کرتے۔ ٹوٹی ہوئی دوستیاں، مردہ احساس، کمزور رشتے، سب کو دفن کر کے آگے بڑھنا سیکھیں۔ یہ جو زندگی ہے نا، اس کی مثال سمندر کی طرح ہے۔ ہم انسانوں کو خود کو زندہ رکھنے کے لیے، خود کو ڈوبنے سے بچانے کے لیے ہاتھ پیر مارنے ہی پڑتے ہیں۔ جو تھک گیا وہ ڈوب گیا۔ وہ نیتیں دیکھتا ہے، ماضی یا اعمال سے نہیں پرکھتا، بس جو بھی اس سے رجوع کرتا ہے وہ اسے اس کی فریاد کے مطابق عطا کر دیتا ہے۔ اس کے یقین کی لاج رکھتا ہے، بس یہی اس کے در کی شان ہے، بس یہی اس کی محبت کی حقیقت ہے۔ وہ اپنے در سے کسی کو خالی دامن نہیں لوٹاتا، نہ ہی رسوا و خوار کرتا ہے۔ لیلۃ القدر کی فضیلت۔ لیلۃ القدر میں یہ کام ضرور کریں، سبحان اللہ و بحمدہ 100 مرتبہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ایک دن میں 100 مرتبہ کہے کہ اس کے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر بھی ہوں تو معاف ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، پاک ہے اللہ اپنی خوبیوں سمیت۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود آپ خود نہیں پڑھتے بلکہ آپ کو چن لیا جاتا ہے۔ آپ کی آواز کا سنا جانا بھی در رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حاضری کے برابر ہے۔ خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، دنیا کا سچا ہونے کی دلیل مت دو، بس یہی سوچ رکھو کہ اللہ سب جانتا ہے۔
پسند اور محبت۔ ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا پسند اور محبت میں کیا فرق ہے؟ بزرگ نے جواب دیا، آپ ایک پھول دیکھتے ہو، اسے توڑ کر اپنے پاس رکھ لیتے ہو، یہ پسند ہے۔ اگر آپ اس پھول کو روزانہ پانی دیتے ہو اور اس کا خیال رکھتے ہو تو یہ محبت ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مجھ پر درود پڑھتا ہے، ساتوں زمین و آسمان کی ہر چیز، چرند پرند، شجر حجر اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ خوبصورت بات۔ ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا کہ عبادت کرنے کے لیے بہترین دن کون سا ہے؟ بزرگ نے کہا، موت سے ایک دن پہلے۔ اس نے حیرت سے کہا کہ موت کا وقت تو معلوم نہیں، فرمایا تو پھر زندگی کے ہر دن کو آخری۔ بہت سارے لوگ آپ کی زندگی میں آئیں گے اور چلے جائیں گے، لیکن صرف سچے دوست ہی آپ کی زندگی میں اپنے پیروں کے نشان چھوڑ جائیں گے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں ایسے بالا خانے ہیں کہ جن کا بیرونی حصہ اندر سے اور اندرونی حصہ باہر سے نظر آئے گا۔ یہ سن کر ایک عبرانی نے کھڑے ہو کر عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کس کے لیے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اچھی بات کرے، کھانا کھلائے، خوب روزے رکھے اور اللہ کی رضا کے لیے رات میں نماز پڑھے جبکہ لوگ سوئے ہوئے ہوں۔ لالچ پر رشتوں کی بنیادیں نہیں رکھنی چاہیے۔ وہ شخص کبھی بھی خالص ہو کر آپ سے محبت نہیں کر سکتا جس نے رشتوں میں باقاعدہ ڈیل کی ہوتی ہے۔ اللہ سے مانگنا کبھی مت چھوڑنا۔ اللہ نے تو ابلیس کو بھی دیا جو اس نے مانگا، اور تم اپنے آپ کو کتنا ہی گناہگار سمجھتے ہو، اللہ کو پکارنا مت چھوڑنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم اللہ تعالیٰ سے ایسی حالت میں دعا کیا کرو کہ تم قبولیت کا یقین رکھا کرو، اور یہ جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ غفلت سے بھرے دل سے دعا قبول نہیں کرتا۔ دنیا کی تاریخ میں کوئی کسی کے لیے اتنا نہیں رویا جتنا ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی بخشش کے لیے روئے۔ ایمان مکمل کرنے والے 3 اعمال۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 3 خوبیاں جس شخص میں پائی جائیں، اس کا ثواب اور بدلہ اللہ تعالیٰ کے ہاں واجب ہو گیا اور اس کا ایمان بھی مکمل ہو گیا۔ اچھے اخلاق جن کے ساتھ لوگوں میں زندگی گزارے، ایسا تقوی جو اس کو گناہوں سے بچا سکے، ایسی بردباری، تحمل مزاجی اور صبر جو اس کو نادان آدمی کے ساتھ نادانی سے پیش آنے سے روک سکے۔ دلوں میں انتقام کا بوجھ رکھنا ایسی تھکن ہے کہ جس سے چہرے تک تاریک پڑ جاتے ہیں۔ ضبط، صبر اور مسکراہٹ سے بہتر انتقام کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ معاف کرنا سیکھیے، زندگی آسان ہو جائے گی۔ محبتیں اثاثہ ہوتی ہیں، ان کی دل سے قدر کریں، انہی کی وجہ سے آپ بیٹھے بیٹھے مسکرانے لگ جاتے ہیں۔ زندگی کا سبق کبھی بھی لوگوں کا تعارف جاننے سے حاصل نہیں ہوتا، بلکہ ان کے اس سلوک میں پوشیدہ ہوتا ہے جو وہ آپ کے ساتھ کرتے ہیں۔ مبارک ہے وہ نفس جسے برائی کرنے میں تنگی اور نیکی میں راحت محسوس ہو۔ اے اللہ ہمیں شیطان اور نفس کے شر سے بچا، آمین۔ انسان کو کچھ ایسے اعمال کرنا چاہیے جنہیں کوئی نہ جانتا ہو، جیسے پوشیدہ صدقہ، رات کی نماز، خوف الہی سے گرنے والے آنسو، استغفار، ذکر و اذکار، تسبیح و تحلیل وغیرہ، اس لیے کہ جس طرح پوشیدہ گناہ انسان کے لیے ہلاکت اور تباہی کا سبب ہوتے ہیں، اسی طرح پوشیدہ نیکیاں نجات کا باعث ہوتی ہیں۔ اللہ پاک تمہاری تکلیف سے واقف ہے، وہ کچھ بھی بھولنے والا نہیں ہے، وہ سب سن اور دیکھ رہا ہے۔ اپنے معاملے کو اللہ پاک کے حوالے کر دو، بے شک وہ بہترین انصاف کرنے والا ہے۔ برے لوگوں کی برائی کی وجہ سے آپ اپنی اچھی صفات ترک مت کریں۔ صبر اور برداشت سے زندگی کے سفر کو شاندار طریقے سے جاری رکھیں۔ یقیناً ایک دن آئے گا، زیادتی کرنے والے آپ کے روبرو آئیں گے، لیکن آپ سے آنکھیں ملانے کی ہمت نہیں ہوگی، کیونکہ وقت اچھائی اور برائی کا صلہ اکثر دنیا میں بھی سامنے لے آتا ہے۔ اللہ تک پہنچنے کے بہت سے راستے ہیں، لیکن اللہ کا پسندیدہ ترین راستہ مخلوق سے محبت کرنا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب اللہ کسی بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اسے کم بولنے، کم کھانے اور کم سونے کی ترغیب دیتا ہے۔ کچھ لوگوں کو ہم عزت دینا چاہتے ہیں، مگر وہ اپنے رویے سے ثابت کر دیتے ہیں کہ انہیں اس کی ضرورت نہیں ہے۔ زندگی میں ایک ایسا وقت بھی آتا ہے جب انسان ہر شے کی حقیقت سے واقف ہو جاتا ہے، تب کچھ لوگ دل میں جگہ بنا لیتے ہیں اور کچھ ہمیشہ کے لیے دل سے اتر جاتے ہیں۔ سوچنے کی بات، ہم دنیا میں اس لیے پیٹے جا رہے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، اور آخرت میں اس لیے پیٹے جائیں گے کہ ہم دنیا میں مسلمان تھے ہی نہیں۔ صدقہ بلائیں ٹالتا ہے۔ ہم صدقہ دینے کے لیے بلاؤں کا انتظار کرتے ہیں۔ بانٹنے کی عادت ڈالیے، چیزیں بھی، جذبے بھی اور خوشیاں بھی۔
جب دل گھبرانے لگے اور آنکھوں سے آنسو آنے لگیں، صرف ایک کام کرنا، اپنے ہاتھ اللہ تعالیٰ کے سامنے دعا کے لیے اٹھانا، چاہے کچھ نہ کہنا، لیکن اللہ تعالیٰ سب سمجھ جائے گا، آپ کے درد کو، آپ کی تکلیف کو، آپ کی ضرورت کو۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ زندگی کی الجھنیں سلجھ جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ راستے نکال دیتا ہے، اس کی حکمت ہماری سوچ سے آگے ہے۔ ضرورت صرف یقین کی ہے، ایمان کی پختگی کی ہے۔ مشکل وقت میں قانون قدرت پر غور کریں کہ موسم بدلتے ہیں، رات اور دن بدلتے ہیں، کیونکہ ہمارا رب قادر ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اپنے وہ ہوتے ہیں جن کو ہمارے درد کا احساس ہو، ورنہ خیریت تو راستے میں آنے جانے والے لوگ بھی پوچھ لیتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اپنا سر اونچا رکھو کہ تم کسی سے نہیں ڈرتے، لیکن اپنی نگاہیں نیچی رکھو کہ پتہ چلے تم ایک باعزت گھرانے سے تعلق رکھتے ہو۔ موت کا وقت نہ ہو تو موت خود زندگی کی حفاظت کرتی ہے، اور جب وقت قریب آ جائے تو زندگی بھاگتے ہوئے جا کر موت کو گلے لگا لیتی ہے۔ صرف اپنے ہی فرقے کی کتابیں پڑھ کر اور صرف اپنے ہی فرقے والوں کی تقریریں اور بیانات سن کر خود کے حق پر ہونے کا فیصلہ کر لینا گویا ایسا ہی عمل ہے جیسے اکیلے دوڑ لگا کر پہلے نمبر پر آ جانا۔ رشتے وہی خوبصورت ہوتے ہیں جن میں احساس کا جذبہ ہو، کیونکہ ہمدردی تو ہر کوئی کر لیتا ہے، مگر احساس کوئی کوئی کرتا ہے، اور یہ احساس لفظوں سے ظاہر نہیں ہوتا، بلکہ انسانوں کے رویے اور برتاؤ سے پتہ چلتا ہے کہ وہ آپ کے ساتھ کتنے مخلص ہیں۔ کچھ لوگ درد دینے کے ماہر ہوتے ہیں اور کچھ لوگ درد سہنے کے، بس ظرف کی بات ہے۔ کچھ لوگوں سے تعلق بڑھا کے ان کی حقیقت کھلنے کے بعد انسان سوچتا ہے فاصلے میں کتنے اچھے تھے، کتنی عزت تھی۔ یاد رہے، ایک انسان کی جہالت دوسری نسل کی روایت بن جاتی ہے اور تیسری نسل کا عقیدہ بن جاتی ہے، لہٰذا اپنی نسلوں کو علم دین سے روشناس کرائیں تاکہ دین آپ کی آنے والی نسلوں کو راہ حق پر رکھے۔ سنہری الفاظ۔ بولنا سب کو آتا ہے، پر کسی کی زبان بولتی ہے، کسی کا دماغ بولتا ہے اور کسی کی تربیت۔ کسی فیصلے کے وقت اگر بات قرآن تک پہنچی جائے تو فیصلہ قرآن کے اوپر ہاتھ رکھ کر نہیں بلکہ اس کے اندر سے پڑھ کر کریں۔ اللہ تعالیٰ کو زبان اور دل کا سخت ہونا پسند نہیں، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو بغیر ہڈی کے بنایا ہے۔ اے عزت دینے والے رب، ہمیں ان لوگوں کے شر سے بچا جو ہماری اچھائیاں تو چھپا لیں لیکن ہماری برائیاں پھیلا دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذان اور اقامت کے درمیان دعائیں رد نہیں ہوتی، لہٰذا دعا مانگا کرو۔ بخاری شریف۔ جو کسی کا برا نہیں چاہتے، ان کے ساتھ کوئی برا نہیں کر سکتا، یہ میرے رب کا وعدہ ہے۔ کسی کو معاف کر کے اچھے ضرور بنو، مگر اس پر دوبارہ اعتبار کر کے بیوقوف مت بنو۔ وہی لوگ انمول ہوتے ہیں جو پریشانی میں دلاسا دیتے ہیں، عقل کی بات کرتے ہیں، ہمیشہ تنہائی میں اصلاح کرتے ہیں، کوئی لالچ نہیں رکھتے۔ ایسے لوگ قیمت سے نہیں بلکہ قسمت سے ملتے ہیں۔ گرتے ہوئے آنسوؤں اور ٹوٹے ہوئے دل کی قدر تو بس اللہ ہی جانتا ہے۔ اے اللہ، ہمیں مانگنے کا سلیقہ نہیں آتا، پھر بھی ہر روز ہاتھ پھیلائے اس یقین کے ساتھ مانگتے ہیں کہ تیرے سوا ہماری دعاؤں کو قبول کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں اچھے دل والا انسان ہمیشہ خوش رہتا ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ اچھے دل والا انسان بہت زیادہ تکلیفیں اٹھاتا ہے، کیونکہ ایک اچھا انسان ہونے کے ناطے وہ دوسروں سے اچھے کی امیدیں کرتا ہے۔ جب موت کا وقت آ جاتا ہے تو ایک لمحے کی بھی مہلت نہیں ملتی۔ دعا کیجیے میرا اور آپ کا خاتمہ ایمان پر ہو، آمین۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر نسلوں میں سرداری چاہتے ہو تو کھلانے والی سوچ رکھو، کھانے والی سوچ نہ رکھنا، ورنہ غلامی عادت بن جائے گی۔ ہر انسان اپنی زندگی میں مختلف قسم کی جنگ لڑ رہا ہے، کوئی جیت رہا ہے، کوئی ہار رہا ہے، وقت سبھی کا امتحان لے رہا ہے۔ اپنی جنگ ہمت سے لڑو، صبر کی آزمائش پر پورا اترنا آسان نہیں ہوتا، پر ناممکن بھی نہیں ہے، لیکن صبر اور ہمت سے ہر جنگ جیتی جا سکتی ہے۔ دعائیں نصیب سے نہیں بلکہ نصیب دعاؤں سے ملتا ہے، اور کائنات کے سارے معجزے دعاؤں سے ہی ہوتے ہیں۔ ہر بات کہہ دینے کی نہیں ہوتی، کچھ باتیں سننے کی بھی ہوتی ہیں، کچھ سمجھنے کی، کچھ جذب کر لینے کی، اور کچھ سہ جانے کی بھی ہوتی ہیں۔ صبر اور شکر دونوں ہی کا بڑا درجہ ہے۔ صبر مصیبت کو ختم کرتا ہے اور شکر نعمتوں کو بڑھاتا ہے۔
مسکرائیے اور سب کو بتا دیجیے کہ آج آپ کل سے بھی زیادہ مضبوط انسان ہیں۔ تکلیف میں صبر سے کام لو، کیونکہ سونے کو آگ سے آزمایا جاتا ہے اور مومن کو تکلیف سے۔ حسد اور گھمنڈ جب آدمی کے اندر داخل ہوتے ہیں تو وہ عقل کو باہر کر دیتے ہیں۔ آدمی جب ماں باپ کے لیے دعا چھوڑ دیتا ہے، اس کا رزق تنگ ہو جاتا ہے۔ یا اللہ ہمارے والدین کی بے حساب مغفرت فرما، آمین۔ دعا کبھی رد نہیں ہوتی، بلکہ وہ اللہ کے ہاں ذخیرہ رہتی ہے اور بہت بہترین وقت پر قبول ہوتی ہے۔ زندگی بہت مختصر ہے، سمجھ آتے آتے گزر جاتی ہے۔ دل میں کوئی بات نہ رکھیں، نہ جھگڑے طویل ہونے دیں، معاف کر دیں، کیونکہ معاف کر دینا اللہ کو بہت پسند ہے۔ جب تمہیں خوشیاں ملنے لگیں تو 3 چیزوں کو کبھی نہ بھولنا: اللہ تعالیٰ کو، اس کی مخلوق کو، اپنی اوقات کو۔ احترام: ہم خیال لوگوں کا احترام سب کرتے ہیں، اختلاف کرنے والوں کا احترام صرف بلند کردار لوگ کرتے ہیں۔ گلے شکوے زندگی کا سکون ختم کر دیتے ہیں۔ جو گزر گیا اسے بھول جائیں، جس نے دکھ دیا اسے معاف کر دیں، اور جس کو معاف نہیں کر پا رہے اس کا معاملہ اللہ پر چھوڑ دیں۔ یقین مانیں آپ پرسکون ہو جائیں گے، بے شک اللہ بہترین کارساز ہے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو زمین پر مشہور ہیں مگر آسمان پر گمنام ہیں، اور کتنے ایسے ہیں جو زمین پر گمنام اور آسمان پر مشہور، عزت تقویٰ سے ہے، قوت سے نہیں۔ زندگی اگر آسان ہوتی تو ہمیں کبھی بھی پتہ نہ چلتا کہ صبر کیا ہے، دعا کیا ہے، امید کیا ہے، حوصلہ کیا ہے، لگن کیا ہے، مشکل کیا ہے، مدد کیا ہے، بھروسہ کیا ہے، رکاوٹ کیا ہے، دوستی، محبت اور رشتے کیا ہیں۔ ہمیشہ سچ بولیں لیکن کسی کو ذلیل نہ کریں۔ ہم لوگ سچ بولنے کے ساتھ ساتھ سامنے والے کو ذلیل کر رہے ہوتے ہیں، اور کسی کو ذلیل کرنا بہت ہی بڑا گناہ ہے۔ دوست: اپنی زندگی میں ایسے دوستوں کو شامل کیا کرو، کبھی وہ آئینہ ہو اور کبھی وہ سایہ ہو، کیونکہ آئینہ جھوٹ نہیں بولتا اور سایہ ساتھ نہیں چھوڑتا۔ سنہری الفاظ: اچھے وقت اور اچھے لوگ ہر کسی کے مقدر میں نہیں ہوتے۔ جب بھی ان میں سے کوئی مل جائے تو اسے ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ رہے سلامت زندگی ان کی جو میری خوشیوں کی فریاد کرتے ہیں، اے اللہ ان کی زندگی خوشیوں سے بھر دے جو مجھے دعاؤں میں یاد رکھتے ہیں۔ لوگ نصیحت سے نہیں ٹھوکر سے سبق لیتے ہیں، کیونکہ نصیحت اکثر ایک کان سے داخل ہو کر دوسرے کان سے باہر نکل جاتی ہے، مگر ٹھوکر سیدھی دل پر لگتی ہے۔ زندگی میں جو چاہیں حاصل کر لیں، بس اتنا خیال رکھیں کہ آپ کی منزل کا راستہ کبھی لوگوں کے دلوں کو توڑتا نہ گزرے۔ انسان کو اس کے حالات نہیں خیالات پریشان کرتے ہیں۔ حالات تو وقت کے ساتھ بدلتے رہتے ہیں، لیکن خیالات کو بدلنا آسان نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ سے جب بھی مانگو بھروسے کے ساتھ مانگو، کیونکہ وہ تب بھی دیتا ہے جب تم نہیں مانگتے۔ پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ تم مانگو اور وہ عطا نہ کرے؟ بے سکونی بڑھ جائے تو عبادت کا وقت بڑھا دو اور اللہ سے بات کرو، اور اپنے دکھ کا مداوع اسی سے مانگو، وہی رحیم و کریم ہے۔ کچھ لوگوں کی فطرت پرندوں کی طرح ہوتی ہے، جہاں دانا وہیں ٹھکانا۔ کوشش کریں رشتوں میں مخلص رہیں۔ اپنے وہ نہیں ہوتے جو تصویروں میں ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، اپنے تو وہ ہوتے ہیں جو تکلیفوں میں ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ کوشش آخری سانس تک کرنی چاہیے، منزل ملے یا تجربہ، دونوں نایاب ہیں۔ اور جو میرے ذکر سے منہ موڑے گا تو میں اس کی زندگی سے سکون چھین لوں گا۔ دنیا والے زیادتی کریں تو مسکراتے ہوئے معاف کر دیا کرو۔ یوسف علیہ السلام کو تو بھائیوں نے کنویں میں پھینک دیا تھا، اللہ تعالیٰ نے انہیں بادشاہ بنا دیا۔ بے شک ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔ کامیاب لوگ اپنے ہونٹوں پہ 2 چیزیں رکھتے ہیں: مسکراہٹ، خاموشی۔ مسکراہٹ مسئلے حل کرنے کے لیے اور خاموشی مسئلوں سے دور رہنے کے لیے۔ میں اور میرا خدا روز بھول جاتے ہیں، میں اس کی عطاؤں کو اور وہ میری خطاؤں کو۔ قدر اور وقت بھی کمال کے ہوتے ہیں، جس کی قدر کرو وہ وقت نہیں دیتا، اور جس کو وقت دو وہ قدر نہیں کرتا۔ وہ رشتے کبھی نہیں ٹوٹتے جن کی بنیاد میں سچائی، خلوص اور پیار شامل ہو۔ ایک یہودی نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ تمہارا اللہ نظر کیوں نہیں آتا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ تم سورج کو غور سے دیکھو،
اس نے کہا میں تو اس کو دیکھ نہیں سکتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تم سورج کو دیکھ نہیں سکتے تو سورج بنانے والے کو کیسے دیکھ سکو گے؟ دولت مٹی کی طرح ہے اور مٹی پاؤں کے نیچے رہنی چاہیے۔ اگر سر پر چڑھاؤ گے تو قبر بن جائے گی، اور قبریں زندہ انسانوں کے لیے نہیں ہوتی۔ تپتی دھوپ کے اندر کھڑے درختوں میں رنگدار، رسدار، خوشبودار اور ذائقہ دار پھل بنانا میرے رب کی کاریگری نہیں تو اور کیا ہے؟ سبحان اللہ۔ ہار گیا ہے ہر رشتہ پیسے کی طاقت کے آگے، سنگ دل ہو گئے ہیں سب اپنے پیسے کی چاہت کے آگے۔ کاش ہم سمجھ سکتے پیسہ کچھ بھی نہیں اپنوں کی محبت کے آگے۔ اندھا دیکھنے کی، بہرا سننے کی، لنگڑا چلنے کی، گونگا بولنے کی تمنا کرتا ہے، اور ہم دیکھتے، سنتے، چلتے اور بولتے ہیں پھر بھی خوش نہیں۔ آئیے رب کریم کا ان نعمتوں پر شکر ادا کریں جو بن مانگے ہی ہمیں عطا کر دی گئی ہیں۔ الحمدللہ، الحمدللہ۔ جب ہم کسی کے ساتھ زیادتی کر کے اس کا نقصان کر دیتے ہیں تو شاید ہم بھول جاتے ہیں، مگر وقت کبھی نہیں بھولتا۔ وقت وہی سب کچھ اور کئی دفعہ بڑھا چڑھا کر واپس ہماری جھولی میں گرا دیتا ہے۔ ہر انسان ایک چلتی پھرتی کتاب ہوتا ہے، بس ہم پڑھنے کی زحمت نہیں کرتے کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ علم صرف کتابوں سے حاصل کیا جاتا ہے، حالانکہ زندگی گزارنے کے اصل اسباق تو ہمیں انسانوں اور ان کے رویوں سے ملتے ہیں۔ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، صدقہ دینے سے ملک الموت کو دیا گیا روح قبض کرنے کا حکم نامہ بھی جیت وہی ہوتی ہے جو اپنے دم پہ حاصل کی جائے۔ دوسروں کے آسرے پہ رہنے والے آخر میں اکثر خوار ہی ہوتے ہیں۔ محنت تو بلندیوں پر جانے کے لیے چاہیے، نیچے گرنے کے لیے تو صرف ہاتھ چھوڑنے ہیں۔ جو اللہ کی خاطر ڈٹا رہتا ہے اللہ کی مدد اس کے ساتھ ہوتی ہے۔ بار بار آنسو صاف کرنے کی بجائے ایک بار ہمت کر کے اپنی زندگی کو ان سے ہی صاف کر دیں جو ان آنسوؤں کی وجہ بنتے ہیں۔ جو لوگ آپ سے حسد کرتے ہیں ان کو آپ کی خوبیوں کا سب سے زیادہ علم ہوتا ہے۔ جو لوگ آپ کی پیٹھ پیچھے برائی کرتے ہیں وہ آپ کی اچھائیوں سے خوفزدہ ہوتے ہیں، اور جو لوگ آپ کو ہارا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں در حقیقت وہ لوگ آپ سے جیت نہیں سکتے۔ اس لیے زندگی میں ہر اس شخص سے خوش رہیں جو آپ سے ناخوش ہے۔ میری کامیابی اللہ کے ہاتھ میں ہے، پھر اللہ کی مرضی ہے چاہے اسباب دے کر کامیاب کرے یا بغیر اسباب کے کامیاب۔ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ تمہارے جسموں اور تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا، وہ تو تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کردار پر بات آ جائے تو صفائی دینا ضروری ہو جاتی ہے، مگر میں کہتی ہوں کردار پر بات آ جائے تو بات ہی ختم ہو جاتی ہے۔ بانو قدسیہ۔ اگر کسی شخص کو دھوکہ دینے میں کامیاب ہو جاؤ تو اس شخص کو بیوقوف مت سمجھو، بلکہ سمجھ جاؤ کہ اس نے تمہارے ظرف سے بڑھ کر تم پہ اعتماد کیا، یعنی تم کم ظرف نکلے۔ انسان مایوس اور پریشان اس وقت ہوتا ہے جب اپنے رب کو راضی کرنے کی بجائے لوگوں کو راضی کرنے میں لگ جائے۔ چیزوں کی اہمیت نہیں ہوتی، وہ کبھی نہ کبھی مل ہی جاتی ہیں۔ صرف انسان ہیں جن کا کوئی نعم البدل نہیں ہوتا، وہ دوبارہ کبھی نہیں ملتے۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ سکون کے لیے دعا کی نہیں بلکہ کسی کے محبت بھرے لفظوں کی اشد ضرورت ہوتی ہے۔ اگر لہجے شیریں ہوں تو لفظ شفا دیتے ہیں۔ بہت خوبصورت بات، زندگی میں خود کو کبھی کسی کا عادی مت بنانا، کیونکہ انسان بہت خود غرض ہے۔ جب آپ کو پسند کرتا ہے تو آپ کی برائی بھول جاتا ہے، اور جب آپ سے نفرت کرتا ہے تو آپ کی اچھائی بھول جاتا ہے۔ کبھی بھی خود کو اتنا قیمتی مت سمجھنا کہ ہر کوئی تمہیں دل سے نکال دے، کیونکہ جس چیز کی قیمت زیادہ ہوتی ہے اسے اکثر لوگ چھوڑ دیتے ہیں۔ جب کوئی دوست تمہیں اپنا راز بتائے تو یہ سمجھ لینا کہ وہ اپنی عزت تمہیں امانت دیتا ہے، اس میں کبھی بھی خیانت مت کرنا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جس طرح لوگ مردہ لوگوں کو کندھا دینا ثواب سمجھتے ہیں، اسی طرح لوگ زندہ لوگوں کو سہارا دینا افضل سمجھ لیا کریں تو زندگی آسان ہو جائے۔ تکلیف میں صبر سے کام لو، کیونکہ سونے کو آگ سے آزمایا جاتا ہے اور مومن کو تکلیف سے۔ لباس قیمتی ہو یا سستا کردار کو نہیں چھپا سکتا۔ اپنے کردار کو اچھا کرو، ہر لباس میں اچھے لگو گے۔ چھوڑنے والے چھوڑ جاتے ہیں، مقام کوئی بھی ہو، نبھانے والے نبھاتے ہیں، حالات جیسے بھی آ جائیں۔ اپنی طرف آنے والی ہر پریشانی کو آزمائش نہ سمجھو، وہ تمہارا مکافات عمل بھی ہو سکتا ہے۔ 3 نیکیاں جن کو کرنے سے قیامت کے دن عرش کا سایہ نصیب ہوگا: ٹوٹے ہوئے رشتوں کو جوڑنا، دل نہ چاہتے ہوئے بھی معاف کرنا، اور کسی کے گناہ کا پردہ رکھنا۔ کسی کی دعاؤں میں رہنا بھی ایک بہت بڑا رزق ہے کہ دعاؤں میں آپ کا نام آپ کی غیر موجودگی میں لیا جائے، جبکہ آپ نے ان سے درخواست کی ہو اور نہ ہی آپ کو اس بات کا علم ہو۔
بیماری سے شفا کی دعا۔ تکلیف دور کر دے اے لوگوں کے رب، تیرے علاوہ تکلیف کو کوئی دور نہیں کر سکتا۔ جن لوگوں نے آپ کو اپنے برے گمان کی بدولت چھوڑ دیا، انہیں آپ اپنی نیک نیتی کے ساتھ چھوڑ دیں۔ کوشش کریں کسی کے آنسوؤں کی وجہ آپ کا لہجہ یا رویہ نہ بنے، کیونکہ گناہوں میں سب سے بڑا گناہ کسی کے دل آزاری کرنا ہے۔ اگر کھوٹے سکے سے کچھ خریدنا ناممکن ہے تو نیتوں میں کھوٹ رکھ کے فلاح پانا بھی ناممکن ہے۔ جب تک آپ کے ہاتھ سے خیر تقسیم ہو رہی ہے، آپ کے اوپر زوال نہیں آ سکتا۔ خیر کا مطلب ایک پلیٹ کھانا، کچھ پیسے، اچھا مشورہ، دکھ میں دلاسا، مسکرا کر سلام کا جواب، بلا حسد مبارکباد، اور اس طرح کی چھوٹی چھوٹی باتیں جن کی وجہ مخلوق خدا میں خوشیاں بانٹی جا سکیں۔ جب حضرت ابو الحسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا وقت ہوا تو مغرب کی نماز کا وقت تھا۔ آپ نے آنکھ کھولی اور موت کے فرشتوں کو دیکھ کر فرمایا، رک جاؤ، تم صرف اللہ کے غلام ہو جو اللہ کے حکم کی تعمیل کرنے آیا ہے، اور میں بھی ایک غلام ہوں۔ تمہیں جو حکم ملا ہے میری جان نکالنے کا، تم اس کو پورا کر پاؤ گے، مگر مجھے جو حکم ملا ہے نماز ادا کرنے کا، میں اسے پورا نہ کر پاؤں گا۔ تو پہلے مجھے وہ کرنے دو جس کا مجھے حکم ملا ہے، پھر تم وہ کر لو جس کا تمہیں حکم ملا ہے۔ پھر آپ نے وضو کیا، نماز ادا کی اور اپنی جان اللہ کے حوالے کر دی۔ جس معاملے کو اللہ کے سپرد کر دیا جائے، اسے بار بار سوچنا ایمان کی کمزوری ہے۔ جو ہوگا بہتر ہوگا اور جو نہیں ہوگا وہ بھی بہتر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا، عورتوں میں اچھی عورت کون سی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ عورت جو اپنے شوہر کو جب وہ اسے دیکھے خوش کر دے، جب وہ کسی کام کا حکم دے تو خوش اسلوبی سے اسے بجا لائے، اپنی ذات اور اپنے مال کے سلسلے میں شوہر کی مخالفت نہ کرے کہ اسے برا لگے۔ کون کہتا ہے تنہائیاں اچھی نہیں ہوتی؟ بہت حسین موقع دیتی ہیں رب سے ملنے کا۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ علم میں بھی سرور ہے، لیکن یہ وہ جنت ہے جس میں حور نہیں۔ ہمیں الف انار سے زیادہ الف انسانیت سیکھنے کی ضرورت ہے۔ باپ جیسی حفاظت اور ماں جیسا پیار دنیا میں کہیں کوئی اور نہیں دے سکتا۔ زندگی مسلسل جدوجہد اور جستجو کا نام ہے، کیونکہ اللہ ہر پرندے کو رزق دیتا ہے مگر اس کے گھونسلے میں نہیں ڈالتا۔ دنیا کی حقیقت تو یہ ہے کہ جس کی جیب میں وزن ہوتا ہے، اس کی بات میں بھی وزن آ جاتا ہے۔ نماز کو محبت سمجھ کر ادا کرو گے تو اللہ تعالیٰ اگلی نماز کے لیے خود بلائے گا۔ ایک شخص کی چپل چوری ہو گئی۔ اس نے ایک عالم سے پوچھا، کیا میرے لیے جائز ہے کہ میں کسی اور کی چپل اٹھا لوں؟ انہوں نے جواب دیا، جب تم پر ظلم ہو گیا تو تم کسی اور پر ظلم مت کرو۔ بہترین فیصلہ چاہتے ہو تو سب کچھ اللہ پر چھوڑ دو۔ اللہ کو یاد کرو گے تو دلوں میں ٹھنڈک آئے گی، ورنہ سلگتے رہو گے، تڑپتے رہو گے۔ تکبر ایسے بے لگام گھوڑے کی سواری ہے جو آپ کو انتہائی ناپسندیدہ جگہ پر لا گراتا ہے۔ انسان کا ماضی چاہے کتنے ہی گناہوں سے بھرا ہوا ہو، اس کا مستقبل ابھی بالکل پاک ہے، کیونکہ رب کریم بندے کی توبہ کو پسند فرماتا ہے۔ ایک مہذب گھر سے اچھا کوئی سکول نہیں ہے اور نیک ماں سے اچھا کوئی استاد نہیں۔ جن سے تعلق رکھنا ہو ان سے بحث نہیں کی جاتی، اور جن سے تعلق نہ رکھنا ہو ان سے بحث کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ شادی شدہ عورت پر تمام لوگوں میں سب سے زیادہ حق اس کے شوہر کا ہے، اور مرد پر سب سے زیادہ حق اس کی ماں کا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ نیتوں کی درستگی عبادات کی قبولیت کا باعث۔ عبادتوں کی قبولیت محض جھکنے سے مشروط نہیں ہے، بلکہ نیتوں کی بھی پابند ہوتی ہیں۔ اگر نیتوں میں ذرا سا بھی کھوٹ ہو تو پھر ساری مشقتیں بیکار جاتی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اپنی سوچ کو پانی کے قطروں سے بھی زیادہ شفاف رکھو، کیونکہ جس طرح قطروں سے دریا بنتا ہے، اسی طرح سوچوں سے ایمان بنتا ہے۔ اے ہمارے رب، ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما اور ہمارے والدین پر خاص رحم فرما، آمین۔ اپنے اندر برداشت پیدا کریں، معلوم نہیں آپ کو کون کون برداشت کر رہا ہے۔
اگر تو چاہتا ہے کہ اللہ رب العزت تمہیں بخش دے تو لوگوں کے ساتھ نیکی کر۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کبھی دو مخلص لوگوں کو جدا نہیں کرتا، جدا تب کرتا ہے جب دونوں میں سے کوئی ایک منافق ہو۔ اللہ کبھی مخلص کو منافق سے نہیں جوڑتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تمہارے والدین تمہیں بچپن میں شہزادوں کی طرح پالتے ہیں، لہٰذا تمہارا فرض بنتا ہے کہ ان کے بڑھاپے میں ان کو بادشاہ کی طرح رکھو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب کوئی عورت تمہارے سامنے رو پڑے تو تمہاری مردانگی کا تقاضا یہ ہے کہ تم اس بات کو وہیں ختم کر دو۔ 3 اصول۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، زندگی کے 3 اصول اپنا لو۔ اس سے ضرور معافی مانگو جسے تم چاہتے ہو، اس سے کبھی بھی نہ چھپاؤ جو تم پر اعتبار کرتا ہو، اسے کبھی مت چھوڑو جو تمہیں چاہتا ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کوئی تم سے جلتا ہے تو بجائے غصہ ہونے کے ان کی جلن کی قدر کرو، کیونکہ یہی وہ لوگ ہیں جو تمہیں خود سے بہتر سمجھتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، دنیا کو سچا ہونے کی دلیل مت دو، بس یہی سوچ رکھو کہ اللہ سب جانتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ گناہ کو گناہ سے نہیں مٹاتا، بلکہ وہ گناہ کو اچھائی اور نیکی سے مٹاتا ہے۔ آلودگی سے کبھی آلودگی دور نہیں ہوتی۔ توکل تو یہ ہے کہ قبولیت کے آثار نہ بھی ہوں اور تب بھی دعا جاری رہے۔ حالات کیسے بھی ہوں، شکر ہمیشہ شکوے سے بہتر ہوتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم سب اپنے حق میں صرف خیر کی دعا کرو، کیونکہ جو کچھ تم کہتے ہو فرشتے اس پر آمین کہتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، دل جتنا چاہتے ہو تو آواز میں نرمی پیدا کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں ایک لڑکی دیکھی جس کے چہرے پر نظر بد کی وجہ سے کالے دھبے پڑ گئے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس پر دم کرا دو، کیونکہ اسے نظر بد لگ گئی ہے۔ زندگی بہت خوبصورت ہے اگر امیدیں صرف اللہ سے وابستہ کر لیں۔ اس سے فرق نہیں پڑتا کہ آپ کتنے قیمتی، کتنے قابل اور کتنے اہم ہیں۔ اگر آپ ناقدروں کے ہاتھ لگے ہوئے ہیں تو آپ بیکار ہیں۔ امید صرف اللہ سے لگاؤ، یہ انسان کچھ نہیں دے سکتے۔ اللہ کا شکر کرنے والا کبھی مایوس نہیں ہوتا۔ قرآن پڑھو تو دل بدل جائے، نماز پڑھو تو چہرہ روشن ہو جائے۔ کتنی دلکش ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں، عمل کرو تو زندگی سنور جائے۔ انبیاء علیہم السلام کی 4 سنتیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 4 چیزیں انبیاء علیہم السلام کی سنتوں میں سے ہیں: عطر لگانا، نکاح کرنا، مسواک کرنا اور حیا کرنا۔ 2 قدم اللہ کو بہت پسند ہیں، ایک جو فرض نماز کے لیے اٹھا اور دوسرا جو کسی بیمار کی عیادت کے لیے اٹھا۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے رات کے وقت سورہ دخان کی تلاوت کی تو وہ اس حال میں صبح کرے گا کہ اس کے لیے 70,000 فرشتے استغفار کر رہے ہوں گے۔ اللہ جب مدد کرنے پر آتا ہے تو لامعلوم سے کوئی سبب پیدا کر دیتا ہے اور نہ ہونے سے ہونا نکال دیتا ہے۔ ایک عورت کے صبر، حوصلہ، ہمت اور برداشت کا تب پتہ چلتا ہے جب وہ اپنی اولاد کی خاطر ایسے خامد کے ساتھ زندگی گزارتی ہے جو نہ اس کی عزت کرتا ہے اور نہ ہی اس کی ضروریات کا خیال رکھتا ہے۔ پریشان ہونے والوں کو کبھی نہ کبھی سکون مل ہی جاتا ہے، لیکن پریشان کرنے والے ہمیشہ سکون کی تلاش میں ہی رہتے ہیں۔ سب کو سب کا پتہ ہوتا ہے، لیکن اپنا کسی کو نہیں پتہ ہوتا۔ خاموشی تمام سوالوں کا بہترین جواب ہے اور مسکراہٹ ہر حالات کا بہترین رد عمل ہے۔ منفی سوچ غلط اینک کی طرح ہوتی ہے، ہر منظر دھندلا، ہر راستہ ٹیڑھا اور ہر چہرہ بگڑا ہوا ہی نظر آتا ہے۔ نفرتیں پالنے والے لوگ بہت کمزور ہوتے ہیں کیونکہ ان میں محبتیں نبھانے کی سخت نہیں ہوتی۔ آسان نہیں ہوتا، مگر جو چھوڑ دیتا ہے وہ سکون پا جاتا ہے۔ ہر دن کوشش کیا کریں اپنی زندگی سے ایک گناہ کو کم کرنے کی۔ گناہوں کا بوجھ بعض اوقات اتنا بڑھ جاتا ہے کہ وہ ہماری زندگیوں میں مختلف بیماریوں، پریشانیوں اور تکلیفوں کی صورت میں نکلنے لگتا ہے۔ ہم دعا تک خود نہیں پہنچتے،
تمہیں دعا تک لایا جاتا ہے۔ تمہارے دل میں کسی چیز کے لیے دعا کا خیال آنا اور تمہارے ہاتھوں کا دعا میں اٹھنا ہی اس بات کی نشانی ہے کہ اللہ تمہیں نوازنا چاہتا ہے۔